الكريم والوفاء بالعقود والعهود وحسن الخلق. تو اے ایمان والو لازم کر لو کہ تم وعدوں کو پورا کرو، امانتوں کو نبھاؤ، اور اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بے شک اللہ رب العزت گناہ کی طرف جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اپنی بیویوں کے حقوق کو نبھانا تم پر لازم ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہ کیا جائے. ان الشیطان كان للانسان عدوا مبینا. بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اوپن اینمی ہے. فإذا الذي بينك وبينه عداوة یہی وہ شیطان ہے جو لوگوں کے درمیان نفرتیں ڈالتا ہے، تو اس کے شر سے بچنا تم پر لازم ہے. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن الإيمان الشكر عند النعماء والصبر عند اور البلاء. ایمان کا ایک یہ بھی اکثر ریفلیکشن ہے کہ تم شکر ادا کرو. المعصية والجفاء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم اللہ رب لأزيدنكم. العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا. إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. معاشر تو الحجيج، اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ شکر گزاری کا مادہ اپنائے. الإيمان بالله وملائكته. ایمان کے ارکان میں ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، ملائکہ پر ایمان ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، تمام رسولوں پر ایمان ہو. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق نیکی والمغرب صرف یہ نہیں ہے کہ تم مسجد کی جانب رخ کرو. واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نیکی کا تصور، ایمان کا تصور دیگر تمام اور معاملات کے اوپر بھی حاوی ہے. والفوز بخيري الدنيا والآخرة. وعد الله المؤمنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. اس میں ایمان والے بھی شامل ہیں، ایمان والیاں بھی شامل ہیں. من الله أكبر. ذلك هو اللہ رب الفضل. العزت کی جانب سے ملنے والی رضا سب سے بڑی چیز ہے. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان بالله عباد الله يتضمن الإيمان به ربا خالقا تم پر مدبرا. لازم ہے کہ ایمان کو اس طرح سمجھو کہ اللہ کو اپنا رب مانو. إن ربكم الله الذي خلق السماوات وہی تو والأرض وہ رب ہے، تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ثم استوى على العرش يغشي الليل اور النهار استواء علی العرش بھی اس کے لیے يطلبه ہے. حثيثا والشمس والقمر والنجوم یہ مسخرات. تمام کائنات، زمین و آسمان، شمس و قمر کس نے بنائے ہیں؟ اللہ رب العزت نے بنائے. العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه اللہ رب لا العزت سے يحب دعا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور خاموشی کے ساتھ بھی. اس سے مانگا کرو وادعوه خوفا وطمعا. اور اس انداز سے بھی مانگو کہ تمہیں اس کا خوف بھی ہے اور اس سے امید بھی ہے. ومن الإيمان بملائكة ایمان کی بات کی جائے تو اس میں ملائکہ پر ایمان شامل ہے، فرشتوں پر ایمان شامل ہے. ويفعلون ما يؤمرون بل عباد مكرمون لا يسبقونه اور بالقول. ان کے بارے میں بتایا قرآن نے کہ وہ عباد و مکرمون ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو مکرم بندے ہیں اللہ کے. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون اور ان لمن کا في الأرض. کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. بما أنزل الله من الكتب من اور التوراة ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ جو اللہ نے کتابوں کو نازل کیا بندوں کے لیے، وغيرها. اپنے رسولوں کو. وجعل الله القرآن الكريم مهيمنا عليها كلها. اور جو قرآن کریم نازل ہوا وہ تو ایک فیصلہ کن کتاب ہے. الرحيم. الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ذات ہے جو زندہ ہے، قیوم ہے، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل اور اس نے تورات اور انجیل بھی اتاری ہے. تو پچھلی کتب پر ایمان بھی ایمان کا حصہ ہے. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين اور اے يديه. نبی آپ پر جو کتاب اتاری وہ حق کی کتاب ہے اور وہ تصدیق کرنے والی ہے پچھلی تمام کتب کی. وجاء برسول الله عليه الصلاة والسلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول ایمان لائے. اللہ رب العزت پر تمام رسولوں کی ایمان کی بات ہوئی، کتابوں پر ایمان کی بات ہے. رسلا إلى قومهم فجاءهم البينات. تو یہ جو ایمان والے جس کا ذکر کرتے ہیں، خود رسولوں کا ایمان بھی اسی پر. والإيمان باليوم الآخر يوم اور القيامة. اسی ایمان میں روز آخرت پر ایمان بھی شامل ہے، قیامت کے دن پر ایمان بھی شامل ہے. وما فيه من العذاب والنار لأعداء الله.
وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا بے شک تعقلون. جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی آخرت میں انہی کے لیے اصل ٹھکانہ ہے، جنت ان کے لیے. والحوادث ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ وشاءها وخلقها. اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللہ رب العزت ہر چیز کے لیے قدر رکھی ہے، اسے مقدر کیا ہے. أما الإسلام فقد فسره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله